اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. عصر کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. جیسا کہ یہ بینر بتا رہا ہے کہ آج ہم یہاں کس سلسلے میں جمع ہوئے ہیں. گزشتہ سال یہ پہلا موقع تھا. اس سال یوم مہاجر ثقافت بہت بڑے پیمانے پر دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے، اور آج ہم ہیوسٹن میں ایک شام ڈاکٹر ندیم رضوی متروکہ سندھ فیم کے ساتھ منا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے میں بچپن کے دوست بولوں یا کالج کے زمانے کے دوست جو مجھ سے زیادہ بہتر ان کو جانتے ہیں، میں درخواست کروں گا ناصر مہدی بھائی سے کہ ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرائیں اور پروگرام کا آغاز کریں. بہت شکریہ. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. یہ شعر کوئی شاعرانہ تعلی نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ زمانے کی لاتعداد کروٹوں کے بعد ہی کہیں کوئی دیدور چمن عالم میں رونما ہوتا ہے اور اس کے مورز وجود میں آنے کے بعد اس کے فیوز کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ایک دیدور یہاں موجود ہے، مہاجر قوم کا ایک فرزند جو کہ پیشے کے حساب سے یہاں کے ڈاکٹر ہے، اینستھیزیولوجسٹ ہے میری لینڈ کے اندر، لیکن ان کو تاریخ کے اوپر عبور حاصل ہے اور انہوں نے مہاجر قوم کو ایک تاریخی حقیقت سے روشناس کرایا، اور اس تاریخی حقیقت کا نام ہے متروکہ سندھ. آج کا یہ پروگرام اٹس ٹوٹلی نان پولیٹیکل پروگرام، اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. آپ کے اور ندیم رضوی صاحب کے درمیان مزید فاصلے کا باعث نہیں بنوں گا، تو میں درخواست کرتا ہوں ندیم رضوی بھائی سے کہ وہ اپنا خطاب کو جاری کریں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کو تشریف لائے، اور ناصر مہدی ذیشان ان کا خصوصی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں ہیوسٹن کی اس عظیم کمیونٹی کے ساتھ شریک ہوں، اور آپ یہاں پر بڑے اس کو کہا کہ اس شہر کے رہنما اور لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے، اور مجھ سے ہو سکتا ہے غلطی ہو، کوئی مشگافی ہو، اگر کوئی آپ کی شان میں کمی ہو تو میری طرف سے پیش کی معذرت. اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل میں سورہ حجرات کی یہ 13ویں آیت کی تلاوت کروں گا ترجمے کے ساتھ. اس طریقے سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ
علیم خبیر. لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. سورہ حجرات کی یہ 13ویں آیت میں جو ہوں جوانی سے سن رہا ہوں. جس وقت میں نے مہاجر تحریک میں قدم رکھا تھا، یہ سورہ اور اس کی یہ آیت یہ ذہن نشین ہو چکی ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو کسی لیڈر کی کہی بھی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اسی طریقے سے ایک کتابی ریفرنس ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مذہبیات کے علاوہ صرف دنیاوی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں اور جو اپنی قومیت کا، اپنی قوموں کا سلسلہ جوڑتے ہیں اسلام سے بہت پہلے 5000 سالہ تاریخ سے. ان کے لیے ایک کتاب ہے جو ایگزیکٹلی مجھے نام ہمیشہ بھول جاتا، ہائی لینڈ کر کے نام ہے، لیکن میں نے یہ نکال کے اس لیے رکھا ہے چونکہ یہ بات آپ پڑھے لکھے دوست یہاں موجود ہیں اور آپ کے سامنے اس کو پیش کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایتھنیسٹی اینڈ نیشنلزم، اور یہ لکھی ہے تھامس ہائیلینڈ ایرکسن نے. یہ وہ صاحب ہیں جو یورپین سوسائٹی آف اینتھروپولوجی ایتھنیسٹی اینڈ نیشنلزم پر اس کے چیئرمین رہ چکے ہیں. ان کی کئی کتابیں موجود ہیں اور یہ مستند ترین کتاب ہے، اور اس کو میں نے یوٹیوب پر اپنے چینل پہ بھی پیش کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ جو ہمارے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ میں 70 سال سے پاکستانی ہوں، میں 1400 سال سے مسلمان ہوں، میں 5000 سال سے جو بھی ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ جب بھی لفظ مہاجر کہیں تو وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ندیم رضوی تم عصبیت پھیلا رہے ہو، ندیم رضوی ہم امریکہ میں تمہیں لا سوٹ کریں گے. یہاں پہ ان کی تنظیم موجود ہے، میرے پاس واٹس ایپ موجود ہے، دوستوں کے بھی اور ان کے جو ایسوسی ایشن کے ذمہ دار ہیں جو مجھے دھمکاتے ہیں. کل رات پھر دھمکی دی ہے. کل رات پھر ایک شخص جس کے نام شفیع برکت ہے، اس نے ٹویٹر پہ یہ کہا ہے کہ ہم تمہیں امریکہ میں دیکھیں گے، تم نفرت پھیلا رہے ہو، قتل و غارت گری کرنا چاہتے ہو. اگر اپنا نام بتانا، اگر میں آپ سے کہتا ہوں میرا نام ندیم رضوی ہے، تو یہ قتل و غارت گری پھیلانا ہے؟ کیا میرا نام جان اور ایڈورڈ ہی ہونا ضروری ہے کیا امریکہ میں رہنے کے لیے؟ ایسا نہیں ہے نا. ہم اپنے اپنے ناموں کے ساتھ زندہ ہیں. یہ پڑھا لکھا ترقی یافتہ معاشرہ ہے. ہم ایک پسماندہ علاقے سے اٹھ کر ترقی یافتہ معاشرے میں آئے. ہماری آنکھیں کھل گئیں. یہاں پر ہماری آئیڈینٹی کا جو کالم ہے سینسس پہ، اس پہ حاشیہ موجود ہے، ایک لائن موجود ہے کہ اگر آپ ان ساری قومیتوں میں ایتھنیسٹی میں فٹ نہیں ہوتے تو اپنا نام لکھ دیجئے، جو بھی آپ کی ایتھنیسٹی ہے. ہم اس معاشرے میں زندہ رہتے ہیں تو کوئی ہمیں دھمکی نہ دے. اچھا، اب بات ہے، یہ ہمارا ہے یوم مہاجر ثقافت. ٹھیک ہے، ہمارے احباب جنہوں نے یونیورسٹی کے ہمارے لیڈرز ہیں یہاں پر پورا سمجھنے کے سنبھالتے ہیں اردو بولنے والی کمیونٹی کو، مہاجروں کو. ان لوگوں نے پچھلے سال بھی آپ نے یہ کلچر ڈے منایا تھا. میں غافل تھا، کاش مجھے پتا ہوتا، میں بھی حاضر ہوتا آپ کے ساتھ. ہمارے نوجوانوں نے پچھلے سال پاکستان میں منایا اور اس سال اور زیادہ منایا، تو ہمیں خوشی ہے کہ میں آپ کے ساتھ شریک ہوں. مگر یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ضروری ہے سمجھنا کہ مہاجر کلچر ڈے کیوں منایا جائے. کیا صرف اس لیے منایا جائے کہ جی ہمارا ایک لباس ہے، میں بھی زیب تن کیا ہوں، آپ بھی زیب تن کیے ہیں، بیشتر لوگ زیب تن کیے ہوئے ہیں، کہ یہ ثقافت کا حصہ ہے؟ یا یہ ثقافت اسی لیے منائی جائے کہ جو ہم نے بہترین اس وقت کھانا نوش کیا ہے، یہ دیگر جو ہمارے علاقے میں قومیتیں موجود ہیں اس سے کہیں عرفہ اور اعلیٰ ہے. اور ہمیں عرفہ اور اعلیٰ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم وارثانے
تہذیب مغلیہ، تہذیب اودھ، تہذیب راجپوتانہ، تہذیب دکن، تہذیب گجرات. آپ نام لیجئے کون سی راجدھانی ہے کہ جس کو ہم یہاں پر نمائندگی نہیں کر رہے. غلط تو میں نہیں کہہ رہا. تو اگر بہت سے لوگ دوست کہتے ہیں کہ آپ آ گئے یہ پجامے پہنے ہوئے اور آپ ہمیں تہذیب سکھانے چلے، ہم یہاں 5000 سال سے رہ رہے ہیں. ارے بھائی 25,000 سال سے تو امیزون میں جنگلی بھی رہتے ہیں. تو کیا ہم جو ہے یہ ان کی محبت میں یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم تہذیب یافتہ ہیں؟ ہم تہذیب یافتہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تہذیب یافتہ ہونے کی سزا دی گئی ہے. ہمیں ہماری جو کاوشیں تھیں، جو ہماری کوششیں تھیں، ان کا مذاق اڑایا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ مہاجر کلچر ڈے منا رہے ہیں کب؟ 2020 میں پہلی بار. غلط تو میں نہیں کہہ رہا. پاکستان کب بنا؟ 47 میں. 74 سال بعد، 73 سال بعد. صحیح ہے نا؟ کیا صورت پیش آئی کلچر ڈے منانے کی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اور اگر یہ لائیو جا رہا ہے، جو دوست سن رہے ہیں وہ بھی غور کریں. میں نے کل ایک ٹویٹ کی تھی، کچھ واقعات ہیں ان کا ذکر کر کے میں تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. ٹائم کا بھی میں خیال رکھوں گا، ضائع نہ ہو. دیکھیں، شعور اور شور میں عین کا فرق ہے. یہ میں نے کہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ جملہ بہت پسند آیا اور میں نے یہ ازبر کر لیا ہے کہ شعور اور شور میں جو عین کا فرق ہے نا، ہمیں اس عین کو قائم کرنا ہے. یہ اگر ہمارا کلچر ڈے صرف شور و ہوا ہے تو پھر معذرت کے ساتھ، میں پہلے معذرت کر چکا ہوں، پھر کر رہا ہوں، میں جو ہوں ایک بندر سے زیادہ نہیں ہوں. چونکہ بندر بھی کھاتا ہے، پہنتا نہیں ہے، ناچ کر دوڑتا ہے. اگر ہم بندر ہیں تو پھر تو صحیح ہے کہ بغیر شعور کے آپ شور کرتے رہیے. اور اگر شعور ہے تو جن نے کلچر ڈے منایا ہے پاکستان میں، اور ان کو میں مستقل تنبیہ کرتا رہا ہوں کہ اس کلچر ڈے کا مقصد کیا ہے، سمجھاتا رہا ہوں، اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہے، انہوں نے صرف شور کیا ہے. کیوں؟ دیکھیں کلچر کیا ہوتا ہے. کلچر جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی گاڑی ہے. اب گاڑی آپ چلا رہے ہیں، اس میں ٹائر بھی ہیں، اس میں اسٹیئرنگ بھی ہے، سیٹ بھی ہے، انجن بھی ہے. گاڑی چل نہیں سکتی اگر انجن نہیں ہے، گاڑی چل نہیں سکتی اگر ٹائر نہیں ہے، گاڑی میں آپ بیٹھ نہیں سکتے اگر سیٹ نہیں ہے، اسٹیئرنگ نہیں ہے، تو آپ کی گاڑی کہیں نہیں جائے گی. یہ سب چیزیں مل کر گاڑی بنتی ہے. تو کلچر جو ہے اس کو آپ سمجھیے وہ ٹائر ہے، اسٹیئرنگ ہے، یا کچھ بھی ہے، مگر یہ ایک جز ہے کس کا؟ قوم کا. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، چونکہ جو ہمارا دشمن ہے، اور میں اس پہ بھی بات کروں گا آگے اگر موقع ملا، جو ہم قوم بنتے ہیں وہ کیوں بنتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو ریفرنس دیے، میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے قرآن کی آیت کی تلاوت کر کے کہ خدا نے ہمیں قوموں میں بانٹا ہے. تو جب خدا نے ہمیں قوم بنایا ہے، بننے کی صلاحیت دی ہے، تو کوئی چھچورا ہمیں کیسے روک سکتا ہے؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. کسی کے روکنے پر کسی کو ہم ناجائز باپ بنا کر اپنے آپ کو کوئی نیا اردو بولنے والا، پرانا اردو بولنے والا، یا کوئی بھی نام دے کر اپنی قومیت، اپنی شناخت کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہ ہمیں اپنے عین کو استعمال کرنا ہے، شور نہیں کرنا کہ کسی نے کچھ کہہ دیا آج آپ نئے سندھی بن گئے، کسی نے کچھ کہہ دیا آپ اردو بولنے والے سندھی بن گئے، کسی نے کچھ کہہ دیا آپ نے کہا کہ یہ زبان پہ چڑھ گیا ہے، یہ ختم ہو جائے گا. نہیں، ہمارا آغاز جو ہے وہ ہجرت سے ہے. اب یہ میں ہائی لینڈ کی اس کی بات کرتا ہوں جو میں نے ابھی آپ کو ریفرنس دیا، نام مجھے یاد نہیں رہتے، میری طرف سے بڑی معذرت. ایتھنیسٹی، نیشنلزم پہ آپ جا کے پڑھ لیجئے، اس میں ایک جملہ ہے، اور کئی کتابیں پڑھ لیجئے. وہ یہ کہتے ہیں جہاں پر انسانی گروہوں میں کوئی یہ کہہ دے ہم اور تم، us and you, that's the start of ethnic divide. آئی بات سمجھ میں؟ جہاں کسی نے کہا میں اور تم، ہم اور تم، آپ وہاں ہم یہاں، تم نے یہ کیا ہمارے ساتھ یہ ہوا، تم نے فلاں کیا ہمارے ساتھ تم نے یہ کیا،
بس یہیں پہ ایتھنیسٹی بن گئی, قومیت. کوئی کلیئر کٹ ڈیفینیشن اردو اور انگریزی میں نہیں ہے, مگر ایتھنیسٹی کا ورڈ انگریزی میں ہے, ایتھنیسٹی کا کریکٹ ورڈ جو میں سمجھ پایا ہوں اردو میں ہے وہ ہے قومیت. یا گروہ کہہ لیجیے. مہاجروں کے ساتھ کیا ہوا, ہم قومیت کیسے بنے؟ ہمارے ساتھ برا نہ مانیے گا, میں بڑا محب وطن پاکستانی ہوں. پاکستان کے لیے میرے گھر میں جان دینے والا یعنی شخصیت موجود ہے. میرے دادا کی شہادت ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور خاندان کی شہادتیں ہوئی ہیں 11 ستمبر کو 47 کے اندر. میں آج بھی پکا پاکستانی ہوں, مگر میں یہ کھل کے بات کہوں گا کہ قیام پاکستان پر ہمارے ساتھ بدترین دھوکہ ہوا ہے, بدترین دھوکہ ہوا ہے. کیسے ہوا ہے, دھوکہ کس نے دیا ہے, یہ بات کوئی نہیں کرتا, یہ بات کوئی نہیں کرتا. اور مہاجروں میں خاص طور پر مجالے میں کسی سے سنوں کہ کوئی بتائے کہ بھئی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. دھوکہ کیا ہوا ہے, کس نے دیا ہے, یہ جانچیے, آپ کو تاریخ کے ورقوں میں مل جائے گا. کہتے کیا ہے جناب, جان امروہی کے حوالے سے ایک جملہ چلتا ہے, مجھے نہیں پتا سچ ہے یا غلط ہے, کہ پاکستان چند علی گڑھ کے لانڈوں کی شرارت تھی, ہے نا. یہ آپ کو بتاؤں, میں آپ کو 2-3 جملے بتاتا ہوں, یہ میری پلاننگ میں نہیں تھا لیکن بڑے امپورٹنٹ. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا پودینے کے باغ, سنا نہیں سنا؟ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جھوٹے کلیم داخل کیے, سنا نہیں سنا؟ یہ سارے جملے, اور اردو بولنے والے, یہ سارے جملے سندھ کے نسل پرست نے گڑھے. سندھ کے نسل پرست نے یہ آپ میں سرایت کیے ہیں وائرس کی طریقے سے, اور ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم نے اس کو اپنا لیا اور فخر سے پیش کرتے ہیں. یہ ہماری برائی ہے. علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت نہیں تھا پاکستان, یہ سندھ کے وڈیروں کی بدماشی تھا پاکستان, یہ پنجاب کے چودھریوں کی دھوکہ دہی تھا پاکستان, یہ بنگالیوں کی شرارت تھا پاکستان. علی گڑھ کے لونڈوں نے سر سید احمد خان کے کہنے پر 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنائی تھی. 1909 میں جداگانہ انتخابات کا جو طریقہ تھا وہ رائج کرا دیا تھا. یو پی کی میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس کی سب پہ سارا الزام یو پی والوں پہ لگتا ہے, ٹھیک ہے. یو پی کے اندر 15% آبادی تھی, 40% آن ریکارڈ, 40% آن ریکارڈ ان کی سرکاری افسری تھی. کوئی پاگل تھا؟ 15% آبادی, 40% سرکاری ملازمتیں, اور چلے پاکستان بنانے. کیوں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. کیا بے وقوف تھے وہ؟ کیسے بے وقوف تھے؟ پڑھے لکھے لوگ تھے, پی ایچ ڈیز تھے, لائرز تھے, ججز تھے, ایک سے ایک قابل آدمی تھا. کیوں بنایا پاکستان؟ جناب اس لیے بنایا تھا کہ دھوکہ دیا تھا. آج آپ میرے سگے بھائی ہیں, میں آپ کو دھوکہ دے دوں, اس میں قصور آپ کا ہے یا میرا ہے؟ اگر میں دھوکہ میں دے رہا ہوں, قصور میرا ہوا نا, غلط تو میں نہیں کہہ رہا. تو ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہمیں مسلم قومیت کی بنیاد پر سندھو دیش بنانے والوں نے, خواہش کرنے والوں نے 1943 میں سندھ اسمبلی میں پوری قرارداد پاس کی ہے. ایگزیکٹ تاریخ مجھے یاد نہیں ہے, مارچ یا اپریل ہے 1943. جی ایم سید کی مارکت الآرا دلائل ہیں مسلم قوم ہونے پر. یہ میں آپ کو, جن کو پتا ہے بڑی اچھی بات ہے, نہیں پتا تو میں انہیں بتاتا ہوں. جو آج ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے 70 سال سے مہاجروں کا ساتھ سندھ کے اندر, وہی سلوک جو تھا, وہی سلوک یہ جو تھا, جو آر ایس ایس تھی, ہندو مہاسبھا تھی, وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتی تھی. جی ایم سید بہت قابل آدمی, بہت شاطر آدمی. جو دلائل جی ایم سید نے دیے ہیں مسلم کے قوم ہونے کے, وہ آپ کو نہ مولانا مودودی سے ملیں گے, نہ احمد رضا خان بریلوی سے ملیں گے, نہ قائد اعظم محمد علی جناح سے ملیں گے. جا کے پڑھ لیجئے, آن لائن موجود ہے. جی ایم سید کا پوری جو قرارداد میں جو ڈسکشن ہوا ہے, ایسے ایسے دلائل ہیں. میں نے بہت پہلے 5 سال پہلے کہا تھا, مہاجر قومیت کی اگر دلیل تلاش کرنی ہے تو 1943 کا جی ایم سید کا ریزولوشن پڑھ لو.
اتنی تحقیق ہے ان کی، ہالینڈ کی قومیتیں، افریقہ کی قومیتیں، مجھے خود یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی ایم سید نے دلائل دیے. کس چیز کے دلائل دیے؟ مسلم قومیت کے. کتنے مسلم، کتنے مسلمانوں کا پاکستان؟ یہ اہم بات ہے. 10 کروڑ مسلمانوں کا پاکستان، سارے ہندوستان کے. 3 کروڑ اس ویسٹ پاکستان جو موجودہ پاکستان، 3 کروڑ ایسٹ پاکستان، اور جو باقی 4 کروڑ تھے وہ کون تھے؟ انڈیا کے مسلمان. اور بھائی جب تم بتاؤ گے کہ 10 کروڑ مسلمانوں کا پاکستان بنا رہے ہو تو 10 کروڑ نے تم پہ یقین رکھا نا. تم نے کب کہا تھا تم سندھو دیش بنا رہے ہو؟ تم نے کب کہا تھا تم بنگلہ دیش بنا رہے ہو؟ تم نے کب کہا تھا گریٹر پنجاب بنا رہے ہو؟ تم نے کب کہا تھا خیبر پختونخوا بنا رہے ہو؟ تم نے پاکستان بنانے کی بات کی تھی. اور میں پٹھانوں اور بلوچوں کی اس لیے بات نہیں کرتا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان بنانے میں. پاکستان بنانے میں، دھوکہ دہی میں سندھ کے وڈیروں کا سب سے بڑا حصہ ہے. یہ بتا دیا میں نے. 19 سے پہلے چلے جائیے 1940 کی قرارداد. پھر ہم آتے ہیں کہ ہم مہاجر ثقافت پہ کیوں آ رہے ہیں. دھوکہ دیا گیا. کیسے دیا گیا؟ آپ، مجھے پورا نام یاد نہیں ہے، بٹالوی صاحب ہے، پوری بات ان کی میرے پاس موجود بھی ہے، ریکارڈ میں شیئر کر سکتا ہوں. پوری وہ ہے کیا کہتے ہیں جو پروسیڈنگ ہے 1940 کی قرارداد کی، اس میں بتایا ہے کہ جو پاکستان بنے گا وہ کہاں کہاں ہوگا. جناب پاکستان تو آگرہ تک بنا رہے تھے، پورا پنجاب شامل تھا، پورا بنگال شامل تھا، آدھا بہار شامل تھا، دلی شامل تھا، حیدرآباد دکن پورا پاکستان تھا، جوناگڑھ پاکستان تھا. تو بھائی جو پاکستان بنانے کی تم نے قرارداد پیش کی تھی، تو بھائی وہ ان لوگوں کو تم نے دھوکہ کیوں دیا تھا؟ جیسے آج ایک شخص لندن میں بیٹھا ہوا سندھو دیش بنا رہا ہے مہاجروں کے لیے، بیوقوف بنا رہا ہے، اور لوگ بیوقوف بن رہے ہیں، اس کے نعرے لگا رہے ہیں پاکستان میں. کبھی پوچھو تو صحیح اس سندھو دیش میں اس مہاجر قوم کی نسل کا کیا ہوگا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نعرہ لگاتے ہیں ہم نہیں ہمارے بعد، ہم نہیں ہمارے بعد. یہی بیوقوفی کی، ہم بیوقوف تھے یہ ماننے کو میں تیار ہوں. دھوکہ دیا گیا تھا، ہم میں عقل نہیں تھی، ہمارے بزرگوں نے ان دھوکے بازوں کی باتوں کو مان لیا تھا. دھوکہ انہوں نے دیا، ہم نے حماقت کی ہے. ان کو مسلم برادر مانا. جیسے ہی پاکستان بنا انہوں نے کیا کیا بہت سے لوگوں نہیں پتا. مصطفیٰ کمال صاحب کے دوست ناراض ہو جاتے ہیں جب میں نے لاڑکانہ میں ان کی تقریر پہ مذمت کی تھی کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جی ہمیں بنا دی انصار ہیں. جا کے انصار کی تاریخ تو پڑھو. انصار نے تو اپنی آدھی زمینیں دے دی تھی مہاجروں کو. یہ کیسے مہاجر تھے، یہ کیسے انصار تھے؟ 1947 میں مہاجر اکتوبر کے زمانے میں لوٹا پیٹا آیا ہے، ٹھیک ہے. اکتوبر میں آنا شروع ہے، اس سے پہلے نہیں آیا. جنوری میں پہلی بار فساد ہوا ہے، ٹھیک ہے. جنوری میں پہلی بار فساد ہوا ہے. مہاجروں کو پکڑ کر جیلوں میں بھرا گیا ہے. ایوب کھوڑو کے زمانے میں پہلا جو ان کا یہ وزیر اعلیٰ تھا، جو ظلم آج ہو رہا ہے نا یہ تب بھی ہوا تھا. لاٹھی چارج کیا کن لوگوں پر؟ جو ابھی ہندوؤں سے لٹ پٹ کر اس پاکستان میں آئے ہیں. پنجاب میں لاٹھی چارج نہیں ہوا، کہیں نہیں ہوا، بنگال میں نہیں ہوا، کراچی میں لاٹھی چارج ہوا ہے. بسوں میں بھر کے تھر کے ریگستان میں پھینکا گیا ہے ان کو کہ جاؤ تم وہاں رہو. یہ کراچی میں کیوں آ گئے ہو؟ یہ 1948 جنوری کا بتا رہا ہوں، اور میں نہیں کہہ رہا. یہ کتاب ہے سارا انصاری، یہ آکسفورڈ کی پروفیسر ہیں، ان کی کتاب ہے، نام یاد نہیں آ رہا، ان کی کتاب میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، پوری تفصیل موجود ہے. 1949 میں شکارپور میں زمینوں اور مکانوں پہ قبضے پہ 1949 میں 50 مہاجروں کو شہید کیا گیا. ابھی تو ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے. پھر آپ جا کے پڑھیے، راجہ غضنفر ہوتے تھے امیگریشن منسٹر، انہوں نے بار بار اپنی میٹنگز میں کہا ہے یا مہاجر لکھنا بند کر دیجئے. مہاجر ایسوسی ایشنز بنی ہیں، ان سے کہا گیا، کسی نے کہا دیا مہاجر و انصار ایسوسی ایشن بنائیے. کسی نے بہت سو نے بھی کہا کہ جناب مہاجر لکھنا بند کر دیے. اپنے آپ کو آپ سندھی کہیے، اپنے آپ کو پاکستانی کہیے. ابھی تو بھائی 1 سال نہیں ہوا تھا اس پاکستان کو بنائے ہوئے. 2.5 لاکھ مہاجر کراچی سے واپس بھیجے گئے ہیں. کراچی سے 2.5 لاکھ مہاجر جو لٹے پٹے آئے تھے، اور سن 60 تک انڈیا میں فسادات ہوتے رہے. انڈیا کا مسلمان
پاکستان بنانے کی سزا آج تک بھگت رہا ہے. ہمیں یہاں سزا دی جا رہی ہے پاکستان بنانے کی. تو یہ دھوکہ دہی ہوئی ہے. اب مہاجر کلچر ڈے ہم کیوں منا رہے ہیں بھائی؟ ہم بن جائیں سندھی, ہم بن جائیں پاکستانی, ہم بن جاتے ہیں نا بھائی. کیا پاکستانی بننے سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کیا سندھی بن جانے سے اگر مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو ہمیں واقعی سندھی بن جانا چاہیے, پاکستانی بن جانا چاہیے. میں کہتا ہوں, برا نہ مانیے گا, میں بھنگی بننے کو تیار ہوں اگر مسئلے حل ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ سب کا, میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ MBBS کرنے کے بعد سندھ میں نوکری نہیں تھی. میرے پاس چوائس یہ تھی کہ میں کہیں کچی آبادی کے اندر کلینک کھولوں یا میں پاکستان چھوڑ دوں. میں نے پاکستان چھوڑ دیا. بات یہ ہے کہ ہمیں مجبور کیا گیا. بھٹو کا جو لسانی بل تھا, لسانیت کا آغاز وہاں سے ہوا, آپ سب جانتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کتاب ہے 87 کی چھپی ہوئی, مسئلہ سندھ اور استحکام پاکستان. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے, میں حیران رہ گیا, ہم نے تو کبھی سوچے نہیں تھا 87 میں ماں تھے. لکھتے ہیں کہ مہاجروں کے بیشتر گھر خالی ہو چکے ہیں, لوگوں نے شہر چھوڑ دیا ہے. یہ 87 میں لکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد, ان کو اندازہ تھا, ٹھیک ہے. ہماری تحریک چلی. تحریک کس چیز کی تھی؟ مہاجر قومی موومنٹ, مہاجر قومی تحریک. ہم اس کے حصہ بنے. کیوں حصہ بنے تھے؟ مہاجر قومیت. قومیت کیا ہے؟ قوم. اب قوم کے اجزاء میں نے ابھی بات کر دی, ہم بات کو سمیٹ کے وہیں لے کر آتے ہیں کہ بھئی یہ گاڑی تھی, ٹھیک ہے نا. ثقافت اس کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. زبان اس کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. تیسرا ایک اہم حصہ جو ہے جس پہ ناصر نے مجھ سے کہہ دیا متروکہ سندھ فیم ہے, سب سے بڑی چیز جو مسنگ تھی, اور میں واللہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھی علم میں کبھی, ظاہر ہے میں جوان تھا, مجھے نہیں پتا تھا. میرے بہت اچھے ایک دوست تھے مالک غوری صاحب, انہوں نے مجھے 6-7 سال پہلے پہلی بار مجھ سے کہا, ندیم بھائی آپ بہت چیزیں لکھتے ہیں, آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیے, متروکہ املاک, ٹھیک ہے. یہ مہاجروں کی تھی, یہ معاہدہ ہوا تھا. میں نے پڑھا, اچھا معاہدہ تو ہوا ہے لیکن قلعے میں جال سازی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب تحقیق کریں. تحقیق کی تو پتہ یہ چلا, میں نے ابھی آپ سے تھوڑی پہلے بات کی تھی نا کہ وہ لونڈوں کی شرارت, پودینے کے باغ, کلیم جھوٹے تھے, مذاق اڑاتے ہیں. نسل پرست جو ہیں سندھ کے مذاق اڑاتے ہیں. کیا مذاق اڑاتے ہیں؟ کہ تصویریں دکھاتے ہیں جو ہمارے لٹے پٹے غریب مہاجر جو آئے ہیں. لیکن ہر قوم میں رئیس اور امیر سبھی ہوتے ہیں نا, میجورٹی ہر قوم کے. امریکہ بھی دیکھ لیجئے, غریب زیادہ ہیں, متوسط ہیں, پھر امیر ہیں. ہر قوم میں یہ سلسلہ ہے. کوئی قوم ایسی نہیں کہہ سکتی ہے کہ میں مکمل امیر ہوں, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ان کی تصویریں دکھا کے مذاق اڑاتے ہیں, یہ تم ہو اور تمہیں ہم نے دیا. ابھی تم نے دیا کیا ہے؟ 74 سال سے پہلے تم ہندو کے ٹیکس پہ پلتے تھے, آج ہمارے ٹیکس پہ پلتے ہو. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں مہاجر قومیت کی, متروکہ سندھ کی, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ یہ کلچر ڈے مکمل نہیں تھا. چونکہ اس کلچر ڈے کے اندر احمقانہ نعرے لگے ہیں پاکستان میں, اور 35 سال سے یہی احمقانہ نعرے لگتے ہیں کہ بہتا پانی, یہ سمندر کی روانی, سورج کی کرنیں. ارے بھائی کوئی انسان بنو, تم سورج کی کرنیں ہو, تم بہتا ہوا پانی ہو. بہتا ہوئے پانی کو سنسکرت میں سندھو کہتے ہیں. تو اگر کسی کو شوق ہے نعرہ لگانے کا میں بہتا ہوا پانی ہوں تو سندھی گئے, کیونکہ سندھی کے معنی ہے بہتا ہوا پانی. تم تو مہاجر ہو یار. یہ کہہ دو کہ دوڑتا ہوا آیا مہاجر, چلتا ہوا آیا مہاجر, میں مان لوں گا. یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں فرزند زمین ہوں؟ کیوں کہتے ہو کہ ہم پہ زیادتی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے فرزند زمین نہیں ہے؟ غلط تو میں نہیں کہہ رہا. تو بات یہ ہے کہ جب میں نے اس پہ کافی تحقیق کی, یہ کتاب ہے بڑی اچھی ہے, بھاسکر راؤ صاحب ہیں, انڈیا کی امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج تھے 47 کے وقت. 67 میں انہوں نے کتاب لکھی, اور وہ جو کتاب ہے اس میں بڑی تفصیل لکھی ہے کہ پاکستان سے جو نان مسلم گیا ہے, وہ اہم چیز یہ ہے
کہ انہوں نے صرف دلی کا جو بتایا ہے, دلی میں 30,000 گھر تھے. کتنے؟ 30,000, 30,000. یہاں پہ بڑا شہر ہوتا ہے امریکہ میں, ہیوسٹن نہیں, لیکن جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں, مطلب اچھا خاصا شہر کہلاتا ہے, گاؤں نہیں کہلاتا. 30,000 جس کے مکان ہو, 30,000 مکان مسلمانوں کے تھے, جس میں یہاں سے گئے ہوئے نان مسلم کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا ہے, جن کی تعداد بنتی ہے 2.5 لاکھ کے قریب. ٹھیک ہے, اب سب کچھ چھوڑ دیجئے, صرف دلی کی بات کر لیتے ہیں. 30,000 مکان, جا کے نکلوا لیجئے کتنے مکان جو ہیں یہاں پر کراچی میں دیے گئے, حیدرآباد میں دیے گئے. میں شرط یہ بتا رہا ہوں 30,000 نہیں ملیں گے. صرف ایک شہر جو ہے اس کے جو مکانات ہیں, جو مہاجروں کے دلی میں غیر مسلم کو, پاکستان سے جانے والے کو دیے گئے, اس کا موازنہ یہاں سے کریں تو آپ کو نہیں ملے گا. اور یہ بدبخت سندھ کا نسل پرست کہتا ہے کہ ہم نے بنا دی. ایک ثبوت دکھاؤ کہ کس نے بنا دی. میں بتاتا ہوں کس نے دی. نواب کمبو نے دی, جام ساجد کے والد تھے. علی احمد تاجپور نے دی, انہوں نے دی. پیر الہی بخش نے دی, اور بھی 2-1 نام ہیں. ہم ان کے احسان مند ہیں, ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں. ہم نام لیتے ہیں ان کے کہ جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, مگر وہ وقتی سپورٹ تھی. چونکہ اس پاکستان کو چلایا ہمارے رئیسوں کے پیسے سے گیا ہے, غریب نہیں, رئیسوں کے پیسے سے. جا کے پڑھ لو حیدرآباد دکن کے وزیر نے کتنا سونا دیا تھا. جا کے پڑھ لو نواب یہ جو تھے راجہ صاحب محمود آباد, انہوں نے کتنا پیسہ دیا تھا. اصفہانی نے کتنا دیا تھا. تم ایک وڈیرا بتا دو کہ اس نے کوئی 1 روپیہ دیا ہو, ایک دھیلا دیا ہو, پھوٹی کوڑی دی ہو. نہیں دی, تم نے لوٹ لیا. اب کیا ہوا؟ آپ نے گانے سنے ہوں گے, ترانے سنے ہوں گے, ہم اتنا چھوڑائے, ہم اتنا چھوڑائے, ہم اتنا چھوڑائے. میں ان سے کہتا ہوں کہ کلمہ تم پڑھنا شروع کر دو, پڑھنا شروع کر دو. الا اللہ, لا الہ مت کہو, صرف کہو الا اللہ. کیا کلمہ پورا ہوگا؟ جب تک یہ نہیں نفی نہیں کرو گے نہیں چلے گا. مہاجر قوم کے لیے ضروری ہے کہ نفی کرے جھوٹے خداؤں کی, نفی کرے جھوٹے الزامات کی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور میں تھوڑی سی بات آخر میں کروں گا. جو ہمارے دوست ہم پاکستان میں مجھ جیسے ہم لوگ موجود ہیں, ہمارا کیا کردار ہے؟ بہت بڑا کردار ہے. مگر مہاجر حوالے سے یہ بات مکمل نہیں ہوتی. الا اللہ سے وحدانیت پتہ نہیں چلتی. پہلے کہنا ہوگا لا الہ, پھر الا اللہ ہے, اور پھر محمد رسول اللہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس فلاں تھا, فلاں تھا, فلاں تھا, تمہارے پاس جتنا ہے اس سے زیادہ ہم چھوڑ آئے ہیں. تو میری لینگویج اکثر رف ہوتی ہے. بھائیوں, چھوڑ آنا آدھا کلمہ ہے, پورا کلمہ تب ہوگا جب یہ کہو گے کہ جب یہاں آئے تو یہ ترک کیا ہوا تھا, چھوڑا ہوا تھا جو غیر مسلم کا پاکستان میں, وہ قانونی طور پر, آئینی طور پر, شرعی طور پر, اخلاقی طور پر وہ ہمارا تھا. کیونکہ جو ہم ترک کے کر, بہت سے لوگوں کو متروکہ سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ اردو ظاہر سی بات ہے ہماری لینگویج عامیانہ ہو گئی ہے, اس پہ اسٹریس نہیں ہوتا. تو ان سے بہت سے لوگوں نے جی اب متروکہ سخت لفظ ہے, آپ کوئی اور لفظ استعمال کریں. اب کوئی لفظ کہاں سے لاؤں, یہی لینگویج ہے. تو متروکہ نکلا ہے ترک کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ہم نے وہاں ترک کیا. ہمارے جو بزرگ تھے, باپ, ہمارے دادا, اس سے زیادہ نہیں ہے نا, میں 55 سال کا ہوں, میرے والد جوان تھے جب آئے, دادا جو تھے ریٹائر ہونے والے تھے جب آئے, وہ ترک کر کے آئے. یہاں سے جو بھوجو مل گیا, ملکانی گیا, کرپلانی گیا, جو بھی گیا وہ ترک کر کے گیا. مگر کہاں گیا؟ دلی گیا, آگرہ گیا, کانپور گیا, بہار گیا, لکھنؤ گیا, 50 شہر گیا. اچھا, جب یہ بات کرو نا, جو ہمارا دشمن ہے, میں بالکل واضح کر رہا ہوں دشمن ہے, میں بتاؤں گا آپ کو کیسے دشمن ہے. وہ سننا نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے تم سندھی ہو جاؤ, جذب ہو جاؤ. اب آ گئے ہو. یہ کہاں ہوتا ہے کہ کوئی ہجرت کر کے آیا اور پھر وہ اس قوم میں ضم نہ ہو؟ مہاجر بھی کبھی قوم ہوتی ہے. بھائی, آپ سے کس نے کہا کہ کون سی مطلب کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ قوم نہیں ہوتی ہے؟ ہمیں آرگومنٹ نہیں آتا. وی ہیو ٹو لرن آرگوئنگ ود دیز پیپل.
اگر ہم آرگو کرنا نہیں سیکھیں گے یہ ہمیں کھا جائیں گے. جس لیڈر کو قوم آج بات سمجھتی ہے اس کو کھا گئے. وہ اتنا بے وقوف ہے, اپنی شخصیت کے نشے میں اتنا چور ہے کہ قوم کا دفاع کرنے کے لائق نہیں ہے. اس نے ہماری قوم کو پچھلے سال یہ کہہ دیا کہ تم اپنے آپ کو مکڑ کہو, تلیئر کہو, مہاجر کہو, مگر وطنی طور پہ تم سندھی ہو. اب مجھے بتائیے, یہ آپ کا لیڈر ہے, اب یہ جنگ چل رہی ہے قومیتوں کی, یہ آپ کا سپہ سالار ہے جو آپ کی تلواریں چن چن کر, آپ کی میخیں چن چن کر, نیزے چن چن کر یہ دشمن کو دے رہا ہے کہ لو مارو ان کو, میرے سپاہی ہیں, اور سپاہی تیار ہیں, نعرے لگا رہے ہیں یہ ہمارا سپہ سالار ہے, یہی ہمیں بچائے گا. ابے ایسی بے وقوف قوم کہیں دیکھی ہے؟ کوئی نہیں ہے, اور چپ رہتے ہیں, بھولنا نہیں چاہتے. اس شخص نے ہمیں گاڑ دیا جس کا نام الطاف ہے, برباد کر دیا اس نے. پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہیں ایک مکمل قوم ہیں. ہم مکمل قوم کیسے ہیں؟ ہم ایسے ہیں کہ ہمارا کلچر ہے, ہماری تہذیب ہے, ہمارا تمدن ہے, بڑا فقریہ ہے, ہماری زبان ہے. اور ایک زبان نہیں ہے اردو, پنجابی بولنے والا بھی مہاجر ہے. اگر نہیں مانتا اس کی مرضی. بہت سارے اردو بولنے والے کہتے ہیں مہاجر نہیں ہے, اچھی بات ہے بھائی, اسے فری ورلڈ, ہم فری کنٹری میں رہتے ہیں. اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے. اگر شعور آپ کا کہتا ہے کہ آپ مہاجر نہیں, آپ کی اچھی بات ہے, ہم زبردستی نہیں کرتے آپ کو, مگر کوئی دوسرا ہم سے نہ کہے کہ تم مہاجر نہیں ہو. خبردار, پہلے خود کہو کہ میں پنجابی نہیں ہوں, میں سندھی نہیں ہوں, پھر آگے ہم سے کہو کہ ہم مہاجر نہیں ہیں. اگر یہ نہیں کر سکتے پھر ہمارا تعلق نہیں ہے. تو تہذیب ہماری بہترین, زبان ہماری بہترین, اور چھوٹی زبانیں ہریانوی, گجراتی, پنجابی, یہ سب ہماری زبانیں. ہمیں جان بوجھ کر سندھ کے نسب پرست نے دیگر زبانیں بولنے والے مہاجروں سے کاٹا ہے. کیوں؟ دیکھیں, آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا, آگے یہ بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. جی مہاجر آ رہے تھے لاہور سے, اور پنجابیوں نے کہا پاکستان اگے ہے. سنا نہیں سنا کبھی آپ نے؟ اگے ہے. ٹھیک ہے, قسم خدا کی میپ دیکھیے جا کے. میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو اس لیے بنائی تھی, پنجاب میں آگ لگی ہوئی تھی, پنجاب میں مارکاٹ ہو رہی تھی. امرتسر سے لاہور کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا. جو ٹرین گئی ہے والٹن جو کیمپ پہ جا کے دیکھ لیجیے, کٹی ہوئی آئی ہے پوری. تو مجھے بتاؤ, لاشوں سے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اگے ہے. تاریخ میں ہے کہ راجستھان اور لوور پنجاب اور یو پی یہ سارا نیچے سے آیا ہے. کچھ ملتان میں آئے اور بیشتر مونا باؤ سے کوکرا پار کے راستے آئے. تو یہ سارے کے سارے لوور پنجاب یا سندھ میں آئے. تو یہ جھوٹ ہے, سفید جھوٹ ہے کہ کسی ایک پنجابی نے ایک مہاجر سے نہیں کہا کہ پاکستان اگے ہے. یہ جھوٹ ہے. یہ اب آپ کو میں تھوڑی سی بتاتا ہوں کہ آپ کا دشمن کیا ہے, سمجھیے گا. قومیت مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ نہ پتہ چلے کہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہے. یہ جو ہم سے زیادتی کر رہا ہے یہ ہے کون؟ یہ وہ ہے کہ جو وڈیرا بنا ہے کلہوڑوں کے زمانے میں. اس سے پہلے نہیں تھی وڈیرا شاہی, کلہوڑوں نے وڈیرا شاہی قائم کی. کبھی موقع ملے پڑھیے گا, شاعر عنایت اللہ شہید بڑے عظیم صوفی ہیں, صوبہ سندھ کے جھوک کے مقام پر وہ شاگرد تھے, انہیں نام ابھی یاد نہیں ہے. پھر دلی کے بہت بڑے پیر ہوا کرتے تھے, ان کی خدمت میں رہے. انہوں نے اشتراکیت کا فلسفہ دیا ہے. مارکس سے پہلے, کارل مارکس سے پہلے 1700 میں ان کا فلسفہ تھا. انہیں بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے فرخ سیار کے زمانے میں کلہوڑوں کی سازش سے. اور پھر انہیں قبضہ کیا پورے سندھ پر, جاگیریں بانٹی ہیں, پھر تالپوروں نے قبضہ کیا ہے. اور ان کا حال کیا تھا؟ یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم 5000 سال سے سندھی ہیں. اول تو وہ سفید جھوٹ. میپ دیکھ لیجیے جا کر, بلوچستان کا جو مہر گڑھ ہے اور جو ہریانہ کا راکھی گڑھ ہے, ہڑپا جو ہے پنجاب میں, اور گجرات کے اندر جو آثار قدیم برآمد ہوئے, یہ سب ایک ثقافت ہے جس کا نام ہے ہڑپا سویلائزیشن. یہ صوبہ سندھ کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو زبردستی کا بنایا ہوا ڈرامے بازی ہے. اس پر کبھی اور لمبی بات کریں گے. مگر یہ ہے کون؟ یہ کہتے ہیں جی ہم قوم ہیں. میں آپ کو پہلے بتا چکا, جی ایم سید نے فلسفہ دیا مسلم قومیت کا, ساری دلیل پڑھ لیا جا کے آپ. اب یہ تھے کیا؟ صوبہ سندھ میں ٹوپی اجرک نہیں تھی. صوبہ سندھ کے اندر 2 تصویریں آپ کو مل جائیں گی, گوروں نے چھاپی ہیں, کہ مسلم کلچر کیا تھا اور ہندو کلچر کیا تھا. صوبہ سندھ میں 2 کلچر تھے, ایک وڈیروں کا کلچر تھا اور ایک ہندوؤں کا کلچر تھا. اور جو ہاری تھے ان کی زندگی جانور سے بدتر تھی. ٹھیک ہے,
जानवर से बदतर जिंदगी। जो जो मैं बातें माए बहनें बैठी मैं कह नहीं सकता, जो सलूक को करते हैं हारियों के साथ, जब से इंग्रेज ने लिखी है बातें, मैं नहीं कह रहा। नेपियर की किताब पढ़ लीजिए, थॉमस पॉस्टन पढ़ लीजिए, आपको तफसील मिलेगी, आप बोलेंगे ये मुसलमान है। ऐसे तो हमने कोई गैर मुस्लिम भी नहीं देखे, इतने गलीस इनकी जहनियत थी। जो सलूक ये गरीब जो असली सिंधी है हारी, जिसे जमीनें छीनी इन्होंने, असल जमीन हारी की थी। ये कलहोड़े कहते हैं कि हम अब्बासी हैं, अब्बासी नहीं थे, ये बलोच थे। तालपुर कोई सैयद वैयद नहीं है, कहते हैं अमीर हमजा से नहीं, झूठ बोलते हैं, झूठे शजरे बनाए में, ये भी बलोच थे। बलोचों ने, क्योंकि इनके पास कुछ उगता नहीं है बलूचिस्तान में, इन्होंने सिंध के जरखेज इलाकों में कब्जा किया, कब्जा करके जमीनें कब्जा की। जंगजू थे, बेशक जंगजू थे, कब्जा की। कब्जा करके इन्होंने वडेरा शाही कायम की। जब वडेरा शाही कायम की, इनको हिंदू की जरूरत थी। ये जाहिल थे, अनपढ़ थे, हिंदू पढ़ा लिखा था। हिंदू के जो हिसाब किताब का सिलसिला था, उनकी इज्जत की जाती थी, मगर कैसे की जाती थी? हिंदू घोड़े पे नहीं बैठ सकता था, हिंदू घोड़े पे नहीं बैठ सकता था, टोपी मखसूस नहीं पहन सकता था। आ रही बात समझ में? जो तालिबान का निजाम नहीं था, तालिबान को क्रिटिसाइज करते हैं, ये सूफी बने हुए, कसम खुदा के इनके सूफी पैदा ही नहीं हुए, झूठ बोलते हैं, इतने मक्कार और हमारे लोग साईं साईं सूफी, ये झूठे हैं। सूफियों की जमीन इंडिया में है, अजमेर शरीफ इंडिया में है, दिल्ली में जाइए एक से एक बड़ा सूफी मौजूद है। सूफियों की जमीन से तो हम आए, मगर हम बताते नहीं है। हम देवबंदी, बरेलवी और लखनवी बने हुए, हमारे पास बड़े बड़े सूफी मौजूद हैं, जिनके ये लोग यहाँ के, जैसे बताया मैंने आपको, शाह इनायतुल्लाह जी, मैं उनको बड़ी इज्जत करता हूं, उनके शागिर्द थे। बात यह है कि इनका सलूक हिंदुओं के साथ इतना गलीज था, वडेरों का। यह हाल था कि अगर हिंदू ये कह दे टंडो वाला यार, वो टंडो वाला यार नहीं कहता था, क्योंकि वो अल्लाह कह देगा इसका मतलब है मुसलमान हो गया, उसके जबरदस्ती पकड़ के खतने कर देते थे। टंडो मोहम्मद खान कह दिया, उसके खतने कर देते थे। मैं नहीं कह रहा, ये हिंदू सिंधियों की किताबें पढ़ लीजिए आप। सेठ नोमल चंद की रिपोर्ट है, इंटरनेट पे फ्री डाउनलोड करें, मिल जाएगी। सेठ नोमल चंद कौन है? उसका दादा 1729 की बात है, कराची को उसने कायम किया है, जो मौजूदा कराची, वैसे तो कराची जो भी होगा, ये जो खारा दर मीठा दर दरवाजे बनाए, टाउन बनाया, बंदरगाह बनाई, ये उसके दादा ने बनाई थी। सेठ नोमल चंद के बाप के साथ इन्होंने क्या किया है? कोई बच्चा जो था मीरपुर खास के इलाके में, वो गलती से उसने मस्जिद का पानी पी लिया, ये उस बच्चे को ले गए और उसको जो है मुसलमान कर दिया जबरदस्ती। जब इस पर शोर हुआ हिंदुओं में, तो सेठ नोमल चंद के वालिद जो हैं वो लीडर टाइप थे। तालपुरों के जमाने में इतना उधम हुआ है कि सेठ नोमल चंद के वालिद, मुझे भी नाम याद कर नहीं आ रहा, वो उनका बुजुर्ग आदमी थे, वो हिंदू थे, उनको पकड़ के खतने किए। ये खतने करते थे सबके। आज बलते ही सूफी, आप उठा के देखिए, हर आदमी जो है वो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहता है। मुतासिब तरीन लोग हैं ये, मुतासिब तरीन लोग हैं, कहते हैं प्रोग्रेसिव, इन्हें प्रोग्रेसिव का पी नहीं पता। इनकी रिवायतें हैं जालिमाना, अपनी औरतों की कुरान से शादी करते हैं, ये कबायली उतर आपस में लड़ते हैं, और जिस अजरक को पहन के घूमते हैं भाई, वो तो असल में हमारी है, लेकिन अब मैं नहीं पहन सकता क्योंकि इन्होंने उसको असलियत का निशान बना दिया है। वो तो राजस्थान की है, गुजरात की है। अजरक गांव आज भी गुजरात में मौजूद है, जहां पे पुरानी कदीमी अजरक बनती है। और जो कहते हैं सिंध की अजरक, ये सिंध पूरा सारा था, ये वादी ये सिंध थी, जो गुजरात से लेकर हरियाणा तक फैली हुई थी, पंजाब तक फैली हुई थी, अटक तक फैली हुई थी। तो ये जो अजरक जो है वो तो असल में तो गुजरात की है, इन्होंने अपने सूबे की बना ली है। ये टोपी जो है, ये तो भाई कोयटा की टोपी है, मुल्तान की टोपी है, काबुल की टोपी है। ये टोपी आपको तस्वीरों में नहीं मिलेगी। ये सन 70 में कोटा सिस्टम लगने के बाद सबसे पहले इन्होंने पहननी शुरू की है। ये अच्छी सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ये बताने के लिए की है मैंने आपको कि जो कदीमी असल सिंधी जो हैं, उनके साथ जिन वडेरों ने जो सलूक किया है, आप क्या समझते हैं? ये जो नाजायज बात बन गया है, सिंधु देश करता है, अगर ये खुदा ना खासा सिंधु देश बन जाता है, तो ये आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे, ये आपको शहरी हारी बना देंगे। ये बात मैं मुस्तकिल समझाता हूं। और इसको रोकने का तरीका क्या है कि अपने आप को कौम बनाओ,
قوم کیسے بناؤ. یہ کلچر ڈے بہت امپورٹنٹ تھا مگر یہ ابھی ادھورا ہے. یہ ادھورا کیسے ہے؟ یہ ایسے ہے کہ اس میں اپنی زمین کا تذکرہ نہیں ہے. میں نے بڑی خوشامد کی لوگوں سے, ٹھیک ہے, بڑی خوشامد کی ہے کہ بیٹا اپنی قوم کی بات کرو, سرکار قوم کی بات کرے, زمین کی بات کرے. متروکہ سندھ آپ کی زمین ہے. تب ندیم بھائی یہ ملے گی کیسے؟ یہ ملے گی کیسے؟ میرے کلیم کے پیپر گم ہو گئے. میرے کلیم کے پیپر تو تھے ہی نہیں, ابا پتہ نہیں کہاں رکھ کے چلے گئے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے کر رہا ہوں, غور سے سنیے گا. میرے پاس ابھی آپ کو دکھا دوں, ایک چنا صاحب ہے, اگر میری بات کبھی سنیں, سندھی غریب آدمی ہے, بہت محنتی ہے, کراچی میں رہتا ہے, میرا بڑا اچھا دوست ہے, پینٹر ہے, بہت مجھ سے بہت بات کرتا ہے کبھی کبھی. ایک جوہی کے اندر ایک شخص ہے, ایکس ریٹائر ہے آرمی کا, وہ ناراض ہے آج کل بہت. مجھ سے کہتا ہے ندیم بھائی آپ یہ متروکہ سندھ کی بات نہ کریں, بڑا خون خراب ہوگا. ابھی تک ایک سندھی مجھے نہیں ملا غریب اور رئیس جس نے یہ کہا ہوگا ہاں بھائی آپ کی زمین ہے ہماری. میں نے بھائی یہ بتاؤ, ہندو کی زمین تھی, 40% ڈاکیومنٹڈ ہے. حمیدہ کھوڑو اپنی کتاب میں لکھ کے گئی ہے کہ 40% زمین سندھ کی جو تھی وہ ہندو کے پاس تھی, اور جو مسلمان کی باقی رہ گئی 60% اس کی آدھی یعنی کل کی 30% وہ گروی رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ بتاؤ, چلو میں تو اس کی بات ہی نہیں کرتا, 40% تمہاری کیسے ہو گئی؟ ہم اس کی کیوں بات نہیں کریں؟ خون خرابہ کون کرے گا؟ خون خرابہ کون کرے گا؟ خون خرابہ کیسے ہو جائے گا؟ خون خرابہ ہم کیا جنگل میں رہتے ہیں؟ ہمارے لوگ بھی ڈرتے ہیں خون خراب ہو جائے گا. تم نے 30,000 نوجوان مروا دیے. کیوں مروائے؟ ایک شخص کی انا کی خاطر. ایک شخص کی انا کی خاطر 30,000 نوجوان مرے آپس میں فساد کر کے. اور دونوں شخص, میں کلم کلہ کہہ رہا ہوں, لائف جا رہا ہے, آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ اٹ, آفاق اور الطاف, ان کی انائیں جو ہیں ہمالیہ سے بلند تر ہیں, اور ان کی ذہنی پستی سمندر کی اتھا گہرائیوں سے بھی نیچے. دونوں کی انا پرست, خود غرض. ایک جی ایس ایم کا لوڈا جو اب بڈھا ہو گیا, اور ایک پیپلز پارٹی کا پلہ. دونوں کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے وڈیروں کی خاطر مہاجر قوم کو برباد کرتے رہے. کبھی انہوں نے مہاجر قوم کو مہاجر قومیت کا فلسفہ نہیں دیا, خوف کا عالم قائم کیا. لوگ ڈرتے ہیں آج بھی, شکر ہے اب ڈر ختم ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ہمارے دوست سمجھیں جو وہاں پہ سن رہے ہیں کہ بھائی تمہیں اندازہ نہیں ہے کتنے بدترین, ابھی تم بدتر حالت سمجھ رہے ہو. سڑکیں نہیں بنی, ملازمتیں چل گئیں, تعلیم نہیں ہے اب تمہارے پاس, نکاح کا نظام نہیں ہے, تمہارے میرج بیورو میں جاتے ہو تو وہاں پہ یہ نسل پرست بیٹھا ہوا ہے, حکومت سندھ کے پاس سارے بلدیہ کے اختیار چلے گئے. کبھی تو پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ ندیم رضوی 2009 سے کوشش کر رہا ہے 18ویں ترمیم کے خلاف. سینٹ لوئس میں میں نے میٹنگ کی تھی ڈاکٹرز کی, چونکہ میرے دوست ہیں, ان کو پرواہ نہیں تھی. میں نے شہر چھوڑا اس لیے, شاید وہ سنے اگر یہ نکلے, میں کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں, بے حس لوگ ہیں مہاجروں کے اندر, برا نہ مانیے گا, بے حسی بہت زیادہ ہے. مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار تم کہاں وقت ضائع کر رہے ہو اپنا, تو کوئی بہتر کام نہیں کرنے کے لیے. میں نے بہتر کام کیا کروں, مجھے مسئلہ ہی نہیں ہے. میرے بچے اچھے اسکول میں جاتے ہیں, پڑھنے میں خود ہی اچھے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے وہ لفٹ بھی نہیں کراتے, اپنی چیزیں کرتے رہتے. میرا یہ شوق ہے, میری قوم ہے, میرا بچپن سے کام یہی کیا ہے, تو میں کیا کروں؟ یہ میرا پیشن ہے, یہ میرا جنون ہے. یہ اس لیے جنون نہیں ہے کہ مجھے پاس ٹائم کرنا ہے, تاش کے پتے نہیں کھیلنے, تقریر نہیں کرنی. یہ تو اتفاق آج موقع ملا ہے. یہ تو جانتے جو لوگ سنتے ہیں, میں تو فون اٹھاتا ہوں, میسج چھوڑ دو جو میں صحیح سمجھتا ہوں. کیوں کرتا ہوں میں؟ وہ اس لیے کرتا ہوں کہ جناب میں تھوڑا سا یہاں اس قابل ہو گیا, ریزنسی وغیرہ ختم ہو گئی. پہلی بار میری سیاست میں انوالومنٹ ہوئی تھی کیسے, اگر آپ کو یاد ہو رہا ہو, اوباما جب جان کیری کا جو زمانہ تھا الیکشن میں, تو میری اس زمانے میں سٹیزن شپ وغیرہ ہوئی تھی, تو میں نے ایکٹیو رول پلے کرنا شروع کیا اپنے شہر سینٹ لوئس میں. تو مسلمان کے طور پہ خوف کا عالم تھا, ٹھیک ہے, آپ لوگ بھی میں کچھ یقیناً اس زمانے میں رہتے ہوں گے. یہاں پر یاد ہے آپ کو 9/11 کے بعد خوف تھا یا نہیں تھا؟ کیا خوف تھا؟ ایگزسٹینشیل تھریٹ تھی یا نہیں تھی؟ ذلیل ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ جامع تلاشی ہوتے, آج ہم بیگ اتارتے ہیں, ایئرپورٹ سب اتارتے ہیں, لیکن ہم ٹارگٹ ہوتے تھے. میں کئی بار بکسے کھول کے بیٹھا ہوں اکیلا, 3 گھنٹے بعد فلائٹ مس ہو گئی. یہ احساس تھا میں ہم ذلیل ہو رہے تھے.
ہم نے کچھ نہیں کیا تھا, مگر ہمارے رنگ, ہمارے نام سے پتہ چلتا تھا کہ جناب کہیں یہ دہشت گرد نہ ہو, تو ہم ذلیل ہوتے تھے, جاب پہ بھی ذلیل, کوئی نہیں کرتا تھا تو ہمیں گلٹی کانشیس ہوتا تھا, مجھے ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ احساس یہ کیوں تھا, وہ اس لیے تھا کہ ہمیں اپنی ایگزسٹنس کی پرواہ تھی, اپنے بچوں کی پرواہ تھی. ہم یہاں موو ہو چکے ہیں. سوچئے ذرا, کیا کراچی والے ہم سے اتنے دور ہو چکے ہیں؟ پاکستان میں میر پور خاص, ٹنڈو والا یار, ٹنڈو آدم, بحرانی, نواب شاہ, شکارپور, یہ چھوٹی چھوٹی جگہیں جو ہیں, کبھی سوچا ہے یہاں کا مہاجر کیسے رہتا ہے؟ میرے رابطے ہوتے, وہ بدترین زندگی گزار رہے ہیں. سندھ کے نسل پرست بھی میرے پاس بہت کال کرتے ہیں, بڑی بڑی ہے, 400 نمبر ہے میرے پاس, مجھے گالیاں دینے کے لیے فون کرتے ہیں, روزانہ 2-3 فون آتے ہیں, میں سیو کر لیتا ہوں ان کو, پھر میں اپنا پیغام دیتا ہوں, تو بہت سڑتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو اندرون سندھ میں مہاجر رہتے ہیں, ہمارے کراچی والوں کو اندازہ نہیں ہے. مجھے اس لیے ہے کہ میں سندھ میڈیکل کالج میں جب تھا تو میں نے سندھ کے نسل پرستوں کو آمنے سامنے دیکھا ہے. میں اندرون سندھ, میرے دوست میں جاتا تھا ان سے ملنے, ٹنڈو محمد خان شادی میں گیا ہوں, ٹھیک ہے, حیدرآباد تو خیر سبھی جاتے رہتے ہیں. وہاں پر آج یہ حال ہے کہ وہ مجبور ہو گئے پیپلز پارٹی جوائن کرنے, اس لیے نہیں کہ خوشی سے کر لی. میں نے یہ سوال کیا ہے, جو الطافی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, مجھے یہ بتاؤ تم جو سندھو دیش کی بکواس کر رہے ہو اسے مہاجر کا کیا ہوگا؟ بھائی میں تیار ہوں, میں بڑا کھلا عام آدمی ہوں, توڑ دو اس پاکستان کو. تم نے انڈیا بھی توڑا تھا, توڑ دو اس کو, بھائی میرا تو نہیں ہے نا, سب کا پاکستان ہے, تم توڑنا. لیکن یہ بتاؤ اس کو توڑ کے تم جو اگلا بنا رہے ہو, تم نے ہندوستان توڑ کے پاکستان بنایا تھا, اس کو تم 75 سال سے گالیاں دے رہے ہو, اب تم ایک اور نیا بناؤ گے, اس کے بعد کتنے سال ان کو گالیاں دو گے؟ تمہارا کام یہی ہے. اگلی 7-15 پشتیں جو ہیں وہ توڑ پھوڑی کرتی رہیں گی, یہی کام رہ گیا ہے. مجھے بتائیے آپ بھائی, وہ جو ہے وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اب تک ہو رہا ہے. اندرون سندھ میں مجھے بتائیے, سارے سندھی بولتے ہیں, سندھیوں سے اچھی بولتے ہیں, ان کے اردو کا لہجہ جو ہے وہ سندھی بولنے والوں جیسا ہے. مگر مجھے بتائیے کوئی ایم پی اے بنا, کوئی کسی کارپوریشن میونسپلٹی کا چیئرمین بنا, انلیس کہ وہ اردو بولنے والے علاقوں سے, انلیس کہ وہ پنجابی بولنے والے علاقوں سے. کبھی کسی نے لاڑکانہ میں, جیکب آباد میں کسی جو نام نہاد اردو بولنے والے سندھی کو کچھ بنایا؟ پیپلز پارٹی کسی کابینہ میں ہے کوئی؟ جی اے سندھ کے اندر کوئی لیڈر دکھا دیجیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے بات کی تھی, یہ 2 لیڈر ان کے میرے اتفاق سے رشتہ دار بھی ہوتے تھے. علی مختار رضوی وہ نام ہے جس نے بھاشانی گروپ چھوڑ کر اسٹوڈنٹ ونگ کو وہ جی اے سندھ میں شامل ہو گیا. جی اے سندھ میں شامل ہو کر انہوں نے جو ہے جناب کیا کیا, جی ایم سید کے ساتھ جوائن ہو گئے. جب مرے ہیں آج تک جی اے سندھ والوں نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. وہ دل سے سندھی ہو گئے تھے, جی ایم سید کے مرید ہو گئے تھے, بڑی یاری دوستی تھی ان کی, ٹھیک ہے. لیکن جی اے سندھ والے کبھی سنا کبھی کسی سے کوئی مزار بنا دیا ہو, کہیں پہ کتاب لکھ دی ہو, ان کو ہوشانی یاد آتا ہے. کون ہوشانی؟ جو کہ اس کا پورا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, ہوش شیدی تو ایک اور تھا, ہوشانی. یہ ایک لڑکا تھا جو بھگت سنگھ سے متاثر تھا, ہندو مہاسبھا کا تھا, ٹھیک ہے. اس نے جان دے دی تھی, ٹھیک ہے, اس کو لیڈر بنا دیا انہوں نے. ہوشو شیدی کا ذکر ضرور کرتے ہیں, جو کہ وہ بھی سندھی نہیں تھا, جو تالپور کی لڑائی میں مارا گیا, شیدی تھا, مکرانی تھا, ٹھیک ہے. ان میں تو اتنے لڑ ہی نہیں سکتے, کسی سے نہیں لڑ سکتے. لیکن خیر یہ الگ بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ آپ کو عزت نہیں دیں گے. اب یہ ہے کہ ہم مہاجر کیوں کریں؟ ہمارا قتل عام ہو جائے گا. کوئی قتل عام نہیں ہوگا اگر اس ہال کے لیے بیٹھے ہوئے لوگ بھی اگر طے کر لیں کہ وہ مہاجر کا ساتھ دیں گے. ہم نے بات کر لی مہاجر کلچر ڈے کی, ہم نے یہ بات کر لی کہ ہم قوم ہے اس لیے مہاجر کلچر ڈے ہے, اور قوم کے لیے زمین کی بات کرنا بہت ضروری ہے, تبادلے کی زمین. یہ تھوڑی سی بات رہ گئی تھی کہ کلیم کے پیپر ہونا ضروری نہیں ہے. ہماری یہاں بات سے نکلی تھی کہ ایک غریب سندھی سے پوچھیے جس کے پاس میں چپل بھی نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے میں, یہ میری دھرتی ماں ہے. کہتا نہیں کہتا, سنا ہوگا آپ نے, دھرتی ماں ہے. اس کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے, اس کے پاس رہنے کے لیے کچا مکان بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ اطاق میں بیٹھا وڈیرے کی, لیکن وہ کیا کہتا ہے, یہ میری دھرتی ماں ہے. اور آپ کے بڑے سے بڑے پڑھے لکھے آدمی سے پوچھو, وہ سب سے پہلے اپنا کلیم کا پیپر ڈھونڈتا ہے. یہ سائیکولوجیکل بلاک ہے.
اور مجھ سے جب کوئی کہتا نا کہ آپ ثبوت دیجیے متروکہ سندھ کا، میں نے کہا ثبوت یہ کہ آپ اپنے آپ سے اپنے بزرگوں سے سوال کیجیے. اگر آپ لکھنؤ سے آئے، اجمیر سے آئے، دلی سے آئے، کہ وہ کون سی سڑک پہ بھیک مانگا کرتے تھے. اگر وہ بھکاری تھے تو آپ کو جو ہے ثبوت چاہیے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بزرگ جو تھے ان کا چھوٹا سا بھی مکان تھا تو اس مکان پہ آج یہ سوچیے کون رہتا ہے. اور جب یہ سوچ لیں تو پھر یہ سوچیے کہ یہاں جو مکان چھوڑ کے گیا ہے، جو زمین چھوڑ کے گیا وہ کس کی ہے. پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ میرے پاس کلیم کا پیپر نہیں ہے، گم ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے. او بھائی انفرادیت ختم کرو. مجھے ابھی تک مہاجر نہیں ملتے جو مجھ سے ذیشان مرزا نے جیسے سمجھا ہے. یہ 2-4 اور لوگ ہیں، بہت کم ہیں جو متروکہ سندھ کو سمجھ پائے ابھی تک. متروکہ سندھ آپ کی زمین ہے ایسے ہی جیسے کسی غریب سندھی کی دھرتی ماں ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اس کے پاس زمین کا کبھی کوئی کاغذ رہا ہی نہیں. وہ 300 سال سے کروڑوں کا ظلم سہ رہا ہے مگر اپنی زمین کو اپنی زمین کہتا ہے. اور آپ نے زمین کا تبادلہ کیا ہے. انسانی تاریخ میں تبادلہ کبھی ہوا ہی نہیں. رسول کی ہجرت بھی مختلف تھی، میں کئی بار کہہ چکا ہوں. وہ یک طرفہ آئے تھے، کوئی گیا نہیں تھا وہاں پر. آپ کی ہجرت جو ہے مختلف ہے. آپ قوم ہیں، چونکہ ایک قوم یہاں سے اٹھ کر گئی ہے، آپ کی زمین پر گئی ہے، آباد ہو گئی اپنی بھاری آبادی کے ساتھ. آپ وہاں سے اٹھ کر یہاں آئے، آباد ہو گئے اس کی زمین پر. اس کی زمین آپ کی زمین، آپ کی زمین اس کی زمین. کوئی تیسرا جو عبداللہ ہے وہ بدماشی نہ کرے. اور عبداللہ بدماشی کر رہا ہے، مستقل کر رہا ہے، 75 سال سے کر رہا ہے اور ہم خاموشی سے سہ رہے ہیں. کیونکہ ہمارے شعرا جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہم اگلدان چھوڑا ہے، خاندان چھوڑا ہے، دہلی چھوڑ کے آ گئے. یہ نہیں کہتے کہ ہمیں یہاں زمین مل گئی. کبھی کوئی شاعر نہیں کہتا کہ ہمیں یہاں زمین مل گئی. خوش آمدیں کر کر کے میں تک گیا. تو یہ ہے متروکہ سندھ کا فلسفہ. اور قتل و غارت گری کی دھمکی سندھ کا نسل پرست، پہلے یہ مسلم قوم پرست تھا، اس نے ہندو کو بھی دی تھی. پنجابی اور پٹھان نے تو قتل کیے تھے بے پناہ. یہ قتل کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، کوئی وجہ ہے، اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے، تعریف کا بھی بات ہے. یہ صرف دھمکی دیتے ہیں. دھمکی ہمیشہ سے دیتے ہیں، ہمیشہ سے دیتے ہیں. اس مٹی میں دھمکی دینا ہے. مجھے تو بہت دیتے ہیں، ہر ایک کو دیتے ہیں. خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. وہ بھائی ہمارے بادشاہ سلامت نے جو ہم پہ باپ بن کے بیٹھ گیا، اس نے ہمارے 30,000 نوجوان مروا دیے. 30,000 نوجوان سے تو قسم خدا کی ملک بن جاتا. جو ضائع کیے اس نے کیا کہتے ہیں ہماری قوم کا لہو جوانوں کا. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں عزیزوں، ہم احساس ذمہ داری پیدا کریں. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا سینٹ لوئس میں ختم کروں گا، کنکلوڈ کر رہا ہوں. سینٹ لوئس میں جب آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ جب وہ بات میں نے آپ سے کی کہ مسلم جو سینٹیمنٹس ڈیولپ ہوئے تھے 9/11 کے بعد، ہم پولیٹیکلی ایکٹیو ہو گئے. پولیٹیکلی ایکٹیو کیوں ہوئے؟ ہم اپنے بچوں کی فکر ہے. اور بڑا فرق پڑا، وقت بھی بدلا. یہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے، یہ جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے. ان میں تھوڑی سینسز ہے مگر ہم نے ان پہ بھروسہ نہیں کیا. ہم نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایکٹیویٹ کیا. اب ہم تو یہاں اپنے سہارا ہیں، ہمارے ذرائع آمدنی. اب اپنی قوم کو دیکھیے، ہر پڑھا لکھا آدمی، ہر صاحب ثروت وہاں سے اٹھ کے یہاں آ جاتا ہے، مڈل ایسٹ چلا جاتا ہے، آسٹریلیا چلا جاتا ہے، کینیڈا چلا جاتا ہے. وہاں کون رہ گیا؟ جو افورڈ نہیں کر پاتا، نکل نہیں پاتا. ٹھیک ہے، ہماری کیا ذمہ داری نہیں پڑتی؟ اگر ہمارے بھائی بہن، مجھے یقین ہے آپ سب کی جو ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہم سب مدد کرتے ہیں نا. کچھ نہیں کرتے تو شادی بیاہ میں تو جاتے ہیں نا، کنیکشن تو رکھتے ہیں نا. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک قوم بن جائیں، ایک مہاجر قوم جو اپنی قوم کی فکر کرے؟ ہمارے دل جو ہیں اگر شیعہ ہیں تو اس بنیاد پہ نہ دھڑکیں کہ عراق میں کچھ ہو گیا. ہم اگر سنی ہیں تو ہمیں اس بات پہ دل صرف نہ دھڑکے کہ کچھ بابری مسجد کے ساتھ ہو گیا یا کہیں اور کچھ ہو گیا. ہم یہ بھی سوچیں ساتھ ساتھ ہم مہاجر ہیں اور ہمارے مہاجروں کا کوئی والی و وارث نہیں. عراق کے شیعوں کے لیے پنجابی شیعہ موجود ہے، پٹھان شیعہ موجود ہے، ایسے سنی موجود ہیں، مگر مہاجروں کے لیے یہی شیعہ سنی ہے. بتا رہا ہوں میں آپ کو، آپ ہی ہیں. اللہ بھی جو ہے، میں بتا دوں، اللہ بھی مدد نہیں کرتا ان کی جو خود مدد نہیں کرتے. اگر آپ اپنی مدد نہیں کریں گے، اپنی قوم کی مدد نہیں کریں گے، اللہ فرشتے نہیں بھیجے گا. سیدھی سی بات ہے. ہمیں ذریعہ بننا پڑے گا. اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم ہدایت لیں. میں قوم پرست نہیں ہوں، یہ بتا دوں میں آپ کو. میں نیشنلسٹ نہیں ہوں، میں انسان ہوں، انسان دوست ہوں. کیا جائے
اگرچہ سبھی لوگ یہاں پر وی آئی پی ہیں میری نظر میں، لیکن کچھ انڈیویجولس ایسے ہیں جن کی کمیونٹی خدمات ہیں، اور میں چاہوں گا کہ وہ یہاں پہ ریکگنائز ہو جائیں. جو لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں ان کو پہچان لیں. پاکستان ایسوسی ایشن آف گریٹر ہیوسٹن کے نو منتخب نائب صدر مظفر صدیقی بھائی تشریف رکھتے ہیں. اور ہماری یونیورسٹی آف کراچی المنائی ایسوسی ایشن کے 2 ذمہ داران یہاں آ کر ملاقات کر کے لیکن معذرت کر کے واپس جا چکے ہیں، اعظم اختر بھائی اور غلام محی الدین چشتی بھائی. ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے عزت افزائی کی ہمارے یہاں تشریف آ کے. امتیاز احسن بھائی، شہاب علوی بھائی، وارسی بھائی، میں ان کو پاکستان گریٹر ایسوسی ایشن ہیوسٹن کا جو ہے وہ ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ کرتا دھرتا ہے یا کہنا چاہیے ممبران ارکان تسلیم کروں. فرینڈ آف کراچی کا وہ منع کیا مجھے کہ نہیں کہیں. اسلم بھائی ہماری یونیورسٹی آف کراچی المنائی ایسوسی ایشن کے ذمہ دار تشریف رکھتے ہیں. اور اس پروگرام کو منعقد کرانے کے لیے ڈاکٹر ناصر مہدی، جو مجھے منع کرتے ہیں کہ بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میری نظر میں ونس اے ڈاکٹر آلویز اے ڈاکٹر. بہرحال بہت معذرت چاہتا ہوں آپ کو، میں نے آپ کی ریکویسٹ کو رد کر دیا، لیکن بہت انہوں نے آرگنائز کرنے میں ہمارا ساتھ دیا ہے. اور نظر عباس بھائی تشریف رکھتے ہیں اس کونے میں اکیلے بیٹھے ہوئے. 1 مہینے پہلے سے ہم لوگ اس میٹنگ کر رہے تھے اور مستقل کچھ نہ کچھ چاہ رہے تھے کہ اس پروگرام کو کامیاب کرایا جائے. آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور اس بینر کے تحت کے تلے ہم لوگ تصاویر لیں گے جو لوگ مناسب سمجھیں. تشریف